خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج 14 اپریل 2024 میں ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ نماز کا ہمارا سیگمنٹ چل رہا ہے، اور سیگمنٹ میں ہم پارٹ 9 تک ہم پہنچے ہیں، اور پارٹ 9A 9B تک آپ دیکھ چکے یا سن لیں گے، دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اب یہ 9C ہے، یعنی درود شریف اور دعائیں، یعنی دو سجدے، اور درمیان میں جو جلسے میں جو ہم بیٹھ کر جو کچھ دیر کا جو تھوڑا سا وقفہ ہے، اس میں ہم جو دعائیں ہیں وہ ہم نے دیکھی۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی دعائیں ہم تک پہنچیں، وہ ان کے ریفرنس سے، اور ماشاءاللہ بہترین دعائیں تھیں، بڑی عاجزی اس میں ایک رکھی گئی، اور بس اپنے آپ کو سرنڈر کرنا اور اللہ کی وحدانیت اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، یعنی بس دعائیں اپنی ریکویسٹ اللہ پاک کی ذات سے کہ وہ کسی طریقے سے اس عبادت کو قبول کر لے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یعنی آگے درود شریف پہ جانے سے پہلے یعنی یہ بات مجھے کر تو اسی وقت دینا چاہیے تھی سجدوں کے دوران، جب یعنی جو سجدے پر ہم بات کر رہے تھے، لیکن بس یہ کہ کچھ تھوڑی سی سمجھ نہیں آ رہی تھی، کچھ تھوڑی سی تحقیق نہیں ہو پا رہی تھی، کہ یعنی یہ کہ سارے جو ہے وہ ایک بار ہم اس کو سب رکن ہو رہے ہیں، جو ایک قیام ہمارا تھا وہ یعنی سنگل ہے، ایک ہی وقت میں، یعنی ایک رکعت میں ایک ہی بار کھڑا ہونا ہے، ایک ہی بار ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی اور کوئی سورت پڑھنی، اور پھر سب کچھ، پھر رکوع بھی ایک ہی ہے، دو رکوع نہیں ہیں۔ لیکن سجدوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سجدے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ 2 سجدے ہیں، اور پھر درمیان میں تھوڑا سا وقفہ وہ تو ہے ہی ہے۔ تو یعنی اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو کوئی خاص ایسی مطلب کوئی ایسا فلسفہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، وہاں تک میں نہیں پہنچ سکا ابھی، یعنی ہو سکتا ہے کہ کچھ آنے والے وقت میں اس کی کوئی اور حقیقت سامنے آ جائے۔ تو اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک علم میں اضافہ فرمائے، اور ایک شوق ہے، ایک تحقیق ہے، کچھ باتیں ایسی پتہ چلتی ہیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اپنی طرف سے یہ پوری کوشش ہے کہ وہ ذرا اچھی یعنی تحقیق کے بعد ہو، اور کچھ تھوڑی سی سند اس کی ٹھیک ہو، کچھ سورس اس کا ٹھیک ہو۔ اسی لیے احادیث وغیرہ سے میں تھوڑا سا اوائڈ کرتا ہوں، کہ اس میں جو ہے یعنی کچھ ایسی ساتھ چیزیں بھی چل رہی ہیں جو انہی علماء نے، انہی بزرگوں نے ہمیں، یعنی انہی سے ہمیں پتہ چلی۔ ہم تو بچپن سے یہی دیکھتے آئے، سنتے آئے، یہ ضعیف ہو چکی ہے، یہ اس میں کمزوری ہے، اور اس میں ایسا ہے، ایسی بات ہے۔ اس لیے ذرا ایک ہے قرآن کی حد تک میں رہا ہوں۔ یہ بھی کچھ لوگوں کا ایک اصرار تھا کہ ذرا نماز پر ہم کر لیں، تو ان کی وجہ سے مجھے بھی کچھ چیزوں کو دیکھنے کا موقع ملا۔ تو جو چیزیں، جو باتیں، جو علم کی حد تک میں سمجھ سکا، جو ڈھونڈ سکا، وہ آپ کے سامنے رکھتا چلا جا رہا ہوں۔ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، اس میں کمی کوتاہی کو درگزر بھی فرمائے، اور اس کو ٹھیک کرنے کی، اس کو بہتر کرنے کی بھی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔
تو بات میں کر رہا تھا 2 سجدوں کی کہ اس کی کیا ہو سکتی ہے وجہ۔ ایک تو یہ ہے کہ یعنی ایک کچھ بات ایسی ملی جو اب اس کی یعنی کس حد تک اس میں یعنی حقیقت ہے، کچھ ایسی کوئی بات مسئلے کی حد تک تو ہے نہیں کہ کتنی کوئی غلط بات ہو، جو اس میں جو ہے کوئی اور طریقہ کار اپنا لے۔ ایک فضائل کی حد تک کی بات ہے اور ایک علم کی بات ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ یہ بھی ایک یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے یہ بڑا ان کے پاس خزانہ علم کا، یعنی ایسا کچھ ہے کہ یعنی بہت کچھ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو یعنی منتقل ہوا، اور جو باتیں ان کی جو ہے جو بات ایسی مستند اور اتنی یعنی مستند تو خیر وہ بات والی بات ہے، یعنی اتنی ایک مدلل قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، استدلال اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ منطق کے بہت قریب ہوتی ہے، یعنی لاجیکلی ایسی زبردست ہوتی ہے وہ بات کہ لگتا ہے کہ بالکل علمی بات ہے، ان کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بات ہو رہی ہے یہ۔ تو بس ایسی ذرا تلاش میں اسی ڈھونڈ میں تھا کہ یعنی کچھ ایسی بات مل جائے، تو ایک آیت ایسی مل گئی انہی کے ریفرنس سے جو کچھ ذرا یوں کہہ لیجئے کہ ذرا دل کو بھی لگتی ہے، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اب یہ کہاں تک اس میں صداقت ہے کہ یہ ان سے کہی گئی ہے اور ان سے یہ سوال کیا گیا تھا، یہ تو اب ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے جن سے ہم یہ سن رہے ہیں اور جو یہ پہنچا رہے ہیں بات۔ تو یقینی طور پر یعنی گمان تو یہ کہ ایسا ہی کچھ ہوگا، لیکن چلیں اس سے ہٹ کر اس بحث سے ہٹ کر تو بیان کرنے والے یہ بتا رہے تھے کہ ان حضرت علی کرم اللہ وجہ سے یہ پوچھا گیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک ان سے راضی ہو۔ تو ان سے یہ سوال کیا گیا کہ یعنی یہ نماز میں ہم 2 سجدے کیوں کرتے ہیں؟ سادہ سے کسی کا سوال تھا، تو انہوں نے یہ والی آیت رکھی جواب میں۔ اب یہ ذرا آیت پہلے دیکھ لیں، پھر اس پر ذرا کرتے ہیں بات۔ تو یہ سورہ طٰہٰ کی آیت 55 ہے، یہ اسکرین پہ بھی انشاءاللہ میں اس کو آپ دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہا خلقناکم، منہا خلقناکم، یہ اب زمین اور یہ مٹی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ منہا، اس مٹی سے خلقناکم، ہم نے تم کو تخلیق کیا، ہم نے تم کو بنایا، ہم نے تم کو پیدا کیا۔ یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں انسان کو کہ ہم نے اس مٹی سے تم کو بنایا، یعنی ہم نے اس سے تخلیق کیا ہم نے تم سب کو۔ وفیہا، اور اسی میں اور اس میں نعیدکم، عادا یعیدو یعنی لوٹنا، تو نعیدو ہم لوٹائیں گے، نعیدکم تم سب کو، اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے، یعنی اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے۔ ومنہا، اور اسی سے نخرجکم، اسی سے ہم تمہیں نکالیں گے۔ دیکھیں، اسی سے ہم تمہیں نکالیں گے، تارۃ اخری، یعنی تارۃ یعنی ایک بار، اور اخری یعنی ایک بار اور دوسری مرتبہ۔ تو یعنی ایک دفعہ ہم نے تم کو سب کو اس سے تخلیق کیا، اس سے بنایا،
اور آخر میں کہہ رہا ہے کہ اسی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے، یعنی بن ہم گئے، نکالے گا وہ، پہلے اس نے تخلیق کیا اور دوسری مرتبہ تاراتن اخرى یعنی ونس مور، دوسری بار جو ہے ہم تمہیں اس میں سے نکالیں گے، یعنی اب ہم ایک دفعہ تو ہم بن گئے تو دوسری دفعہ ہم اس میں سے نکالے جائیں گے۔ تو یعنی یہ تھوڑی سی بات جو ہے دو سجدوں کے درمیان ایک لگتی ہے کہ ایک بار سجدہ، پہلا سجدے میں یہ کہ ہم نے تم کو اسی سے پیدا کیا، اسی میں تم نے جانا ہے، اسی میں تم جاؤ گے، اور تاراتن اخرى یعنی دوسری بار جو ہے تو پھر یہ کیا ہے کہ بندہ اللہ اکبر کر کے اٹھتا ہے، پھر اللہ اکبر کر کے وہ نمازی اٹھتا ہے اور پھر دوسری مرتبہ جاتا ہے کہ اب اسی سے تم دوبارہ بھی نکالے جاؤ گے، دوسری بار بھی۔ یعنی یہ مجھے بڑی ایک تو یہ کہ دلچسپ لگی، اور ذرا اس بات کے قریب ترین یہ بات تھی کہ یعنی دو سجدے ہم اسی زمین پر سر رکھ کے کرتے ہیں، تو یعنی ہم اس کو جو ہے اس حقیقت کو ہم سمجھیں کہ اس زمین پر جو میں نے سر رکھا ہے تو میں تو بنا ہی اسی سے ہوں، یہ تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اسی سے تو ہم نے تم کو بنایا، اور اس سے اسے بنایا اور اسی میں جاؤں گا دوبارہ۔ پھر مطلب ہے کہ بنانے کے بعد جب وہ موت کے بعد دفناتے وقت میں اسی میں جاؤں گا، اور جاتا ہی اسی میں، دفناتے وقت جو ہے وہ زمین میں ہی جاتا ہے انسان، تو اللہ پاک کہہ رہے اسی سے بنایا تھا، اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے۔ اور پھر دوسری مرتبہ تاراتن اخرى، دوسری مرتبہ اسی سے ہم تمہیں نخرجکم تاراتن اخرى، اسی سے ہم تمہیں دوسری بار نکالیں گے۔ تو جو دوسرا سجدہ میں جب میں گیا، نمازی گیا، پھر وہ اسی زمین پر اس نے سر رکھا۔ تو یعنی ذرا مجھے ایک بات جو ہے یہ قریب ترین لگی اس سوال کے جواب میں کہ یہ دو سجدے کیوں کیے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور وجہ بھی ہو، کوئی ایسی بات سامنے آ جائے تو انشاءاللہ پھر کوشش کروں گا سامنے رکھنے کی، کوئی اور موقع بھی آ جائے گا۔ اور ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ ایک بات جو ہے نا انہوں نے اور کی کہ یہ بس ایک سجدہ اور دو سجدوں کے درمیان میں جو وقت ہے، بس یہی ایک تمہاری زندگی ہے، یعنی اس سے ہمیں بنایا اور ہم جو ہے مصروف عمل ہیں، ہم گھوم پھر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اور بس جب موت آتی ہے تو پھر اسی میں چلے جاتے ہیں، بس اتنا ہی ہے۔ یعنی ایک سجدے اور دوسرے سجدے کے درمیان میں جتنا ٹائم ہے، بس اتنا ہی ٹائم ہے زندگی کا۔ یہ دوسری دلچسپ بات تھی۔ اب ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ ذرا یہ بھی یعنی جو میت کو دفناتے وقت جو ہے وہ یہ یعنی میت کو دفناتے وقت اس طرح کے کلمات بھی یعنی پڑھے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے، اس کو دہرایا جاتا ہے۔ ایک طرح کی یہ تجدید ہے کہ اپنے سامنے انسان دیکھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے موت نہیں آئی، لیکن ہے کہ میں جس میت کے ساتھ گیا ہوں، جس کو دفنانے کے عمل میں میں ساتھ ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، تو یعنی یہ ایک بات کو یاد رکھنا کہ اسی سے ہم نے تمہیں بنایا تھا، اسی میں تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ دیکھ لو کہ بنانے کا نہیں ہے لیکن لوٹائے جانے کا تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ تو یعنی بنانے کا بھی جو ہے اس بات پر بھی یقین رکھو، کیونکہ وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، اس بات پر تو یقین ہے ایک مسلمان کا، تو ایمان والے کا یقین ہونا بھی چاہیے کہ اسی نے مجھے پیدا کیا ہے، تو اب وہ اسی سے مجھے بنایا تھا، اسی میں جا رہا ہوں، اور ایک بار پھر میں نے اسی جگہ سے، اسی مٹی سے، اسی جگہ سے میں نے نکلنا ہے۔ سورہ یاسین میں کہ وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے، یعنی جو جہاں پر جس کو دفن کیا گیا
وہیں سے جو ہے نا وہ پتنگوں کی طرح نکلیں گے اور وہ دوڑ پڑیں گے۔ اب ہم وہاں تک پہنچیں گے درود شریف، یعنی شہادت اب دے دی، گواہی دے دی، اس کے بعد جو ہے ہم یعنی شہادت کی سیدھے ہاتھ کی، دائیں ہاتھ کی جو ہے وہ پہلی انگلی کو بھی اٹھا کر ہم نے یہ اس کی گواہی دے دی۔ اس کے بعد جو ہے ہم درود شریف پڑھتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج کر پھر آگے دعائیں ہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اس کے بغیر جو ہے وہ دعاؤں کا وہ یعنی وہ امپیکٹ اور وہ اثر نہیں ہے جب تک کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ کیا جائے۔ تو نماز میں بھی جو ہے اسی بات کا ایک یعنی ایک تو یہ کہ درود ابراہیمی یعنی درود و سلام بھیجنا، اور یہ کہ اس کا اختتام جہاں پر ہوتا ہے کہ یعنی جب ہم شہادت شروع کرتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی اس پر جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر جو ہے اس کا اختتام ہوتا ہے، اور اس کے بعد فوری طور پر جو ہے وہ یعنی درود شریف ان پر جو ہے درود و سلام بھیجنا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا تو درود تو ہم نے بھیجنا ہی بھیجنا ہے ویسے بھی، لیکن بعض کا جو پیکیج ہے اس میں بھی جو ہے یہ بالکل ایک واجب کے درجے پر ہے۔ اچھا، ایک یہ بھی ہے کہ اس تمام نماز کے واجبات جو ہیں یعنی فرائض اور واجبات، فرائض یعنی میں نے ابتدا میں ذرا اس کا ذکر کر دیا تھا، لیکن ایک ترتیب کے ساتھ، تاکہ ہمیں واجبات سے اب ہمیں یہ پتہ چل جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہ نہ پتہ چلے کہ اب کہاں پر غلطی کی، اور وہ غلطی کی کتنی جو ہے نا وہ چھوٹ ہے کہ سجدہ سہو سے جو ہے وہ نماز درست ہو سکتی ہے یا پوری کی پوری نماز کو وہ دوبارہ لوٹانا پڑے گا، یعنی دوبارہ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ سب ایک ترتیب، جیسے میں نے کہا ہے کہ آخر میں ایک علیحدہ سے نماز آسان کا جو ہے وہ اس میں یہ یعنی جو اب تفصیلاً تو ہم نے تقریباً ساری بات کر لی ہے، یعنی ایک تو ترجمہ اور دوسرا یہ کہ یعنی آسان ترجمہ، کیونکہ ابھی تو اس وقت جو ہے وہ تو بڑی ڈیٹیل چل رہی ہے، جیسے اب سجدے پر جو ہے وہ اچھا خاصا ٹائم لگ گیا اس پر بات کرنے میں، تو یعنی اس وقت جو ہے وہ اتنی بات تو نہیں ہوگی کہ بس وہ سجدوں میں یہ ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو بہت ہی اعلیٰ ہے، بس اس حد تک، اس سے زیادہ تو ضرورت نہیں ہے اس کی۔ تو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بعد جو ہے وہ درود شریف بہت ہی یعنی ایک یعنی بالکل یوں سمجھے کہ فرض کے درجے میں ہے یہ بات، یعنی اس طرح سے اس کو لیں کہ جب بھی ان کا نام آئے تو وہ درود شریف، درود و سلام ان کے اوپر بھیجنا ہی بھیجنا ہے۔ اب یہ درود و سلام جو ہے یعنی یہ دیکھیں کہ اس کے اندر بھی ایک ریکویسٹ ہے اللہ پاک کی ذات سے، ایک دعا ہے، اور وہ دعا جو ہے ہم یعنی اللہ پاک سے ہم دعا کر رہے ہیں اور ہم کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب اس میں جو صیغہ ہے وہ دعا کا ہی ہے۔ تو اب یہ اس کی ابتدا تو یہ دیکھیں یوں ہوتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم، یہ اللہم پر ہم کر چکے ہیں بات، یعنی حرف ندا کے ساتھ کہ اے اللہ، اے میرے اللہ، یا اے اللہ۔ اب اے اللہ سے مراد یہ ہے کہ ہم اب اللہ کے آگے ہم دعا کر رہے ہیں، اس کو پکار رہے ہیں، صلی اللہ، صلی۔ اب یہ ویسے تھا کہ تسلی، اب اس کو جو ہے نا یعنی اس کو ایک امر بنانا ہے، یعنی تو کر، اے اللہ تو ایسا کر، یعنی امر، تو وہ یعنی یہ اس طرح سے یہ پھر یہ تھوڑی سی اس کنسٹرکشن اس کی گرامر کے حساب سے ہے وہ، یعنی وہ ضرورت تو نہیں ہے، یعنی کہ اب یہ اسی مادے سے یعنی جس سے ہم نے صلاۃ سے ہم نے شروع کیا تھا کہ ایک تو صلاۃ فصلی لربک، یہ وہاں پر بھی صلی آیا، فصلی لربک، پس نماز پڑھ یعنی اپنے رب کی۔
تو اب ایک معنی اس کا یہ تھا اور ایک معنی اس کی جو ہے وہ رحمت کے ہیں، ایک دعا کے بھی ہیں. تو اللہم صلی، یعنی ہم اللہ پاک کو کہہ رہے ہیں کہ اب وہ اللہ تو نماز کو تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ تو ان کے لیے نماز. تو اب یہ یہاں پر اس کے معنی ہم چینج ہو جائیں گے. اللہم صلی، تو رحمت بھیج، رحمت کر، رحمت بھیج، اللہ اوپر، محمد محمد پر. اے اللہ تو محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم ان پر تو رحمت بھیج. وعلی آل محمد، اور اوپر محمد کی آل پر. اب یہ آل سے مراد ایک تو یہ آل جو ہے وہ یعنی ان کا اپنا گھرانہ، ان کے اہل بیت، ان کے گھر والے، ایک تو یہ مراد یعنی وہ تو ہے ہی ہے. لیکن ایک جو ہے اس میں سے علماء نے ایک یعنی ایک یہ بات بھی ایک نکالی جو میں یعنی کچھ ٹھیک بھی ہے، یعنی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یعنی جو یعنی ان کی اتباع کرتے ہوئے ایمان کی حالت میں پر وہ قائم ہے، تو یہ کہ ایمان پر وہ قائم ہے اور ان کی اتباع میں قائم ہے. اتباع میں قائم ہے یعنی ان کو فالو کر رہا ہے، ان کی پیروی کر رہا ہے اور اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا. یعنی اس کی اپنی پوری کوشش ہے کہ میں کوئی ایسی کر نہ دوں بات، بائی مسٹیک اگر ہو رہی ہے وہ تو اللہ پاک درگزر کرنے والا ہے. تو یعنی وہ بھی اس میں اس آل میں شامل ہے جو اپنی زندگی میں اس نے ہوش سنبھالا اور وہ اس بات پر، اس ایمان پر وہ آیا اور وہ ان کو جو ہے وہ آخری نبی مانا. ان کی پوری جو بات اس تک پہنچی ہوئی ہے اس کو اس نے وہ پکڑ لیا اور وہ اس پر وہ قائم رہا. تو یہ اس میں وہ یعنی اس آل میں یہ بھی شامل ہے. تو اس کے اوپر وہ بھی اتنا حقدار ہے، یعنی اس دعا میں وہ بھی حقدار ہے کہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ رحمت کی جائے. وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہے، وہ بھی اللہ تیرا نام لینے والا ہے اور تجھ پر ایمان رکھتا ہے، تجھ پر پورا بھروسہ بھی رکھتا ہے، تجھ پر توکل بھی رکھتا ہے، تجھ پر پورا یقین رکھتا ہے. یعنی ہر طرح سے اس کا یقین ہے کہ تو اس کا خالق مالک رازق ہے. اور جو ہے نا تمام انبیاء کرام پر جو ہے نا اس کا، تمام رسولوں پر جو ہے نا اس کا یقین ہے، تمام انبیاء کرام پر یقین ہے اور اس کے تیرے فرشتوں پر یقین ہے، تیری کتابوں پر یقین ہے اور یعنی روز قیامت پر اس کا یقین ہے. یعنی یہ جو 5 بنیادی اصول ہیں، بنیادی جو یعنی جو بنیاد ہے اس کے اوپر جو ہے اس کا پورا یقین ہے اور اس کی اپنی زندگی میں وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں پر چلے. تو اب تک وہ چل رہا ہے، یعنی اس سے وہ ہٹا نہیں. تو وہ اس بات کا حقدار ہے کہ وہ بھی جو ہے یعنی وہ بھی اس کے اوپر بھی رحمت کی جائے. ایک رحمت ہی کی درخواست ہے نا. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد، تو محمد و آل محمد پر تو رحمت کر. تو یعنی ہم اپنے لیے اور اپنے دیگر جو ہے نا 2 لوگوں کے لیے وہ کیوں ہم اس کی دعا نہ کریں، اس کی کیوں نہ ریکویسٹ کریں اس کے ساتھ ہی. تو اس لیے جو ہے یعنی وہ جو ایمان والا ہے وہ شرط یہ ہے کہ وہ ایمان کی میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ ان باتوں پر اس کو یقین ہے اور اس کی پوری کوشش ہے کہ وہ اس اتباع میں ہے. تو وہ بھی یعنی ایک درجے میں وہ بھی آل میں آئے گا. کما صلیتا، اس جو کی طرح، کا ماں یعنی کی طرح، ماں جو، اس جو کی طرح، کس کے یعنی مانند اس کے، کس کے مانند، جیسا کہ صلیتا یعنی تو نے رحمت کی تھی، یعنی جیسا کہ تو نے رحمت کی تھی علی ابراہیم، یعنی ابراہیم کے اوپر، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر جس طریقے سے تو نے رحمت کی تھی. دیکھیں نا یہ بات یعنی وہاں پر جوڑی جا رہی ہے. یعنی وہ اس پر تو جیسا ہے کہ کسی کا اعتراض ہی نہیں ہے. خیر یہ ایک تھوڑا سا چینج نہ ہو جائے، لیکن ہے کہ وہ یعنی ایک بہت مقرب ہیں اللہ پاک کے، باقی سبھی ہیں لیکن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا درجہ بہت زیادہ بلند ہے اور وہ ملت ابراہیم ہی ہے. یہ سب اسی پر یہ
چل بھی رہا ہے سلسلہ یعنی ہمارے دین کا، یعنی اس سے کوئی بات مختلف نہیں، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، یعنی ہر طرح سے اسی پر ہے۔ اس کو جو ہے نا تھوڑی سی اس کی کہیں کہ یعنی جو اس میں تھوڑا سا بگاڑ آ گیا تھا، کچھ آگے پیچھے ہو گئی تھی، وہ اس کو جو ہے نا اس کو آ کے وہ ٹھیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو ٹھیک کرایا گیا، اور اس کی جو ہے نا ایک ایسی یعنی ایک کافی زمانہ گزر گیا، پھر اس کی ایک یعنی اس کی اور طرح سے ایک تشریح بھی کرائی گئی، لیکن ایک ایسی کوئی بات نہیں کہ یعنی روزہ کوئی جانتا ہی نہیں تھا، حج کوئی جانتا ہی نہیں تھا، نماز کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ نماز تو خیر شروع اور پہلے سے بھی چل رہی ہے عبادت، لیکن ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جو ہے نا یعنی تمام 4 کتابیں اور یہ تمام بنی اسرائیل، یہ سب جو ہے نا آدم علیہ السلام یعنی ان کے بچوں ہی میں سے یہ آئے ہیں نا سب کچھ، تو سارا کا سارا جو ہے یہ سب یہ اس بات سے مانوس ہے۔ تو جیسا کہ تو نے ان کے اوپر، کن کے اوپر؟ جیسا کہ تو نے ابراہیم پر یعنی ابراہیم علیہ السلام پر جیسا کہ تو نے رحمت کی تھی، و علی آل ابراہیم، اور ان کی آل پر۔ اب ان کی آل پر جو ہے نا کتنی جو ہے نا کتنی نسلیں چلیں، کتنا ایک سلسلہ چلا، تو اب وہ سارے تو نبی نہیں تھے، یعنی ایک مطلب ایک حد تک تھی نا کہ ان کا بیٹا ایسے یہ جو چل رہا تھا، یعنی یہ اپنا ابراہیم علیہ السلام کے 2 بچے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب کے پھر اتنے بیٹے، اس میں سے ایک یوسف علیہ السلام، تو یعنی ہیں تو وہ پھر یعقوب کے بیٹے، آل تو اب انہی کی ہے، تو چل رہی ہے، لیکن نبی تو نہیں ہے، لیکن ہیں بچے انہی کے۔ اب ان میں سے ایک بچہ یعنی یوسف علیہ السلام، ایک بیٹا، پھر آگے اسی طریقے سے بات آگے چلتی رہی، پھر داؤد علیہ السلام، پھر یعنی سلیمان علیہ السلام، پھر یعنی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب تمام جتنے انبیاء کرام آتے رہے، جتنے رسول آتے رہے، 3 بڑی کتابیں، رسالت جو شریعت دی گئی وہ بھی انہی میں سے، تو یعنی اس لیے وہ ان کا ذکر ضروری ہے، ان کا ریفرنس یہاں پر جیسے ضروری تھا، اس کو درود ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی نماز میں جو ہے یہ درود ابراہیمی بہت ہی یعنی ضروری ہے، اور ویسے یہ ہے کہ چونکہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی درود بھیجنا، درود السلام بھیجنا مقصود ہے، تو کوئی بھی درود ہو سکتا ہے، لیکن ہے کہ یہ ایک اچھی ترتیب ہے اور اسی طریقے سے چل رہی ہے، تو یعنی آپ سمجھیں کہ یہی ایک ضروری ہے۔ تو آل ابراہیم و علی آل ابراہیم، ابراہیمہ انکا، بے شک تو، حمیدن یعنی بہت زیادہ تعریف کیا گیا، اور مجیدن یعنی بزرگی والا، تو بے شک تو بہت زیادہ تعریف والا اور بزرگی والا ہے، یعنی یہ پہلے ریکویسٹ کر کے اور آخر میں پھر ایک اتنی سی بات پہ کلوزنگ کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تو بہت ہی یعنی تعریف کیا گیا اور بہت ہی بزرگی والا ہے، سب سے بڑھ کر۔ پھر اللہم بارک، یعنی اے اللہ بارک، یہی پھر وہ امر کسی کا، یعنی برکت عطا کر، برکت دے، اللہ اوپر، محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، و علی آل محمد، اسی طریقے سے یعنی ان کو بھی برکت دے اور ان کی آل کو بھی برکت دے، وہی بات کہ وہ بھی جو ہے نا ان پر بھی برکت نازل ہو، اور ان کے جو ان کا سلسلہ چل رہا ہے ان پر بھی، اور ہم بھی تیری برکت کے طلبگار ہیں، سب کے سب تیرے آگے جو ہے نا دعا گو ہیں، تیرے آگے ہماری التماس ہے، تیرے آگے درخواست ہے کہ ہم پر بھی جو ہے یہ رحمت کی نظر کرم ہو۔ اس میں پھر وہی جملہ کا کما بارکتا، جیسا کہ تو نے برکت کی تھی اوپر ابراہیم علیہ السلام کے، وعلی آل ابراہیم، اور اب ابراہیم علیہ السلام کی آل پر،
انکا حمید مجید، بے شک تو بہت زیادہ تعریف کیا گیا اور بزرگی والا۔ درود شریف جو ہے دیکھیں، اب اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم میں جسمانی طور پر موجود نہیں ہے، یعنی ایک طرح کا ایک پردہ حائل ہے، لیکن یہ جو ان سے کلمات کا جو قرآن میں اور جو درود شریف میں جیسے جو صیغے مل رہے ہیں، یعنی وہ کوئی ماضی کی بات نہیں لگتی، یعنی وہ مضارع یعنی حال کی بات لگتی ہے کہ تو ان کے اوپر بھیج۔ اب وہ یعنی کیسے ہوگی یہ بات، یعنی وہ تو ابھی اس پر ہمیں یہ کہ وہ ان کا اتنا ٹائم تھا، 63 سال کی عمر پائی، اور پھر ان کا جو ہے نا دیکھیں نا، یعنی وہ پھر اب وہ یعنی یہ جو مدینہ منورہ ہے وہاں پر یعنی روضہ مبارک ہے، تو روضہ مبارک کا کیا مطلب ہے اس بات کا؟ بات تو یہ ہے نا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تمام انبیاء کرام کا ایک سلسلہ ہے رہا، اور وہ ایک یعنی ارواح کا ایک عالم ہے، لیکن ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اللہ پاک نے جو کلمات ہمیں ملتے ہیں، جو ان کے بارے میں اللہ پاک کہہ رہا ہے، وہ کسی اور کے بارے میں کہہ نہیں رہا۔ میرا اشارہ جو ہے یعنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یعنی نبی پر یصلون، وہ یعنی فرشتے تو یعنی فرشتے کس طریقے سے بھیج رہے ہیں کہ وہ تو اللہ پاک سے یہ التجا اور دعا کر رہے ہیں کہ اس کی یعنی اس کے اوپر جو ہے نا رحمت بھیج، لیکن ہے کہ اللہ تو اس پاک ہے نا، ایک تو ہم پاک ہوتے ہیں نا کہ ہم اس سے ہم پاک ہو گئے، لیکن ہے کہ اللہ پاک اس بات سے پاک ہے، اس پاکی والی بات، یہ والی پاکی والی بات یہ ہمارے لیے، یعنی اللہ پاک بہت بلند ہے، اس کے لیے جو سبحان اللہ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت ہی بلند ہے، یعنی ان باتوں سے بہت اونچا ہے، وہ بہت بلندی پر ہے وہ، تو وہ تو ان باتوں میں نہیں یہ یعنی یہ اس طرح کا کلمہ جو ہے نا یہ اس کے لیے تو ہو نہیں سکتا کہ وہ یعنی وہ کیا کرے گا، اس کے لیے کوئی دعا کرے گا، تو وہ کس سے دعا کرے گا؟ یعنی وہ ایک اللہ پاک کی ذات کے لیے کہ وہ تو وہ رحمت بھیج رہا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، درود و سلام کر رہے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یعنی مسلسل بھیج رہے ہیں۔ مسلسل یہ کام ہو رہا ہے، یعنی صیغہ ہے نا، ماضی کا نہیں ہے، یعنی گرامر میں عربی گرامر میں ایک ماضی اور ایک مضارع، مضارع کا مطلب ہے کہ حال، اور اس مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کا ایک ہی صیغہ آتا ہے، تو یہ یصلون وہ سب کے سب جو ہے نا یہ بھیج رہے ہیں، سارے فرشتے اور اللہ کیا کر رہے ہیں؟ یصلون علی النبی، نبی پر جو ہے نا وہ درود بھیج رہے ہیں۔ اللہ کا درود بھیجنا میں نے بتا دیا کہ وہ تو رحمت بھیج رہے ہیں ان پر، اور فرشتے جو ہے وہ اس کے لیے دعا گو ہیں، اس کے اوپر سلامتی بھیج رہے ہیں، سلام بھیج رہے ہیں۔ تو جس کام میں یہ اللہ اور اس کے فرشتے جو یہ یعنی مسلسل جو یہ کام کر رہے ہیں، تو پھر کوئی نہ کوئی بات تو ہے نا، کوئی بات تو ہے کہ یہ اس طرح کا یہ آیت آئی ہوئی ہے اور اس طرح کا یہ صیغہ اور یہ درود پاک ہم جو ہے نا یہ بھیج رہے ہیں۔ ہم بس ذرا تنگ نظری سے ہم نکلیں اور ان باتوں سے ہم نکلیں کہ جی یہ ایسے ہو سکتا ہے، وہ تو اللہ پاک کی، بے شک اس میں تو کوئی شک نہیں، اللہ پاک کی ذات حی ذات ہے، القیوم ذات ہے، الحی القیوم، وہی ایک ذات ہے، وہ شروع سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گی، رہنے والی ذات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہے کہ وہی یہ کام کر رہی ہے، یہ بات وہی یہ ذات وہ یہ کام کر رہی ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیج رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو، اور سلام بھی وہ جس کا سلام وہ حق ہو، وہ والا سلام. وسلموا تسلیما. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ. صلو آپ یعنی صلو وہی والا صیغہ، صلو درود، صلو علیہ درود بھیجو، علیہ ان پر، وسلم اور سلامی، سلم تسلیما. یعنی بالکل جیسے حق ہو سلام کا. یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں. اب اس کو کہاں لے کے جائیں اس بات کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہم اس باتوں سے نکلیں. ہمارے اس چھوٹے سے دماغ میں اتنی بڑی بات ہماری آنے والی نہیں ہے. اتنی بات ہماری سمجھنے والی ہے کہ یہ ہم نے بس یہ کام کرنا ہے. تو میں اس سے یہ بات نکالنا چاہ رہا تھا کہ یعنی ایک کمیونیکیشن جو ہے نا، وہ آپس میں وہ ایک کمیونیکیشن میں، یعنی وہ خود کہہ رہا ہے نا کہ وہ بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے. یعنی پریزنٹ اور فیوچر کا ایک ہی صیغے میں ہے، نکلتا ہے اس کا. ضربا اس نے مارا، یضربو وہ مارتا ہے اور وہ مارتا رہے گا. دیکھ لیں. شربا یشربو اس نے پیا، وہ پیتا ہے اور پیتا رہے گا. یعنی میں گرامر کی بات کر رہا ہوں. یعنی یہ یصلون وہ یعنی بھیج رہے ہیں، بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے. یعنی یہ جاری رہے گا، یہ سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا. تھا والی بات ہی نہیں ہے. تو وہ جو 63 سال کی عمر میں تو یہ بات پھر ختم ہو جانا چاہیے تھی نا، کہ جیسے باقیوں کے لیے پھر ماضی بن گئی. وہ موسیٰ نے کہا تھا، وہ آئے تھے، وہ ایسا ہوا تھا اس میں سب ماضی میں جا رہا ہے. وہ حال میں نہیں ہے. لیکن یہ ان کے لیے جو ہے یہ حال ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد اللہ کے رسول ہیں. تھا کہاں آ رہا ہے اس میں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. تو جب کسی نبی نے نہیں آنا تو یہی چل رہی ہے بات. تو یعنی ہماری سمجھ میں نہیں آنا. لیکن ایک بس یہ کہ ہمارے نظروں کے سامنے سے ایک پردہ ہے، اور یہ اللہ ہی جانتا ہے یہ اس کا کیا ایک نظام چل رہا ہے پیچھے. تو یعنی وہ جو کمیونیکیشن میں آپس میں ہیں، تو نماز میں بھی جو ہے نا، یعنی اسی طریقے سے اس ربط کو اس کو جوڑنے کے لیے کہ ہم اس چیز کا احساس ہمیں ضرور آئے کہ یہ نماز میں بھی جو ہے نا، جب سب کچھ کر لیا، تو اب یہ اس کی شہادت کے بعد جو ہے جیسے ان کا نام آتا ہے تو آپ بھی اس کمیونیکیشن میں آ جائیں. یعنی ہم بھی جو ہے نا، یعنی صلات یعنی سارے دیکھیں نا، یہ اسی مادہ سے یہ سب کیوں نکل رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک کمیونیکیشن کا نام ہے، ایک رابطے کا نام ہے نماز. یعنی یہ ایک اس سے بالکل کنیکٹ ہونے والی بات ہے کہ جیسے کہ وہ ہوئے ہوئے، جیسے فرشتے ہو رہے ہیں، جیسے اللہ ہوا ہے آپس میں. تو وہ جب ہو رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی جو ہے نا ان سے ہوں. یعنی ایک پیغام ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے اگر نہیں کریں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ یعنی یہ اس کی جو ہے اس کا یہ فلسفہ ختم ہو جائے گا، اس کی یہ نماز کی روح ہی ختم ہو جائے گی. وہ تو رہے گی. میں کمزور ہوں، میں نہیں ایک رابطہ کر پا رہا. لیکن ہے کہ در حقیقت یہ سب کچھ ہے. تو وہ ان سے ایک کمیونیکیشن، ایک رابطہ، ایک کنیکشن جو ہے نا جڑا ہوا ہے. اور ہم نے بھی جو ہے نا نماز کے ذریعے یہ کوشش کرنی ہے کہ باقی تو پھر معاملات ہے کہ میں پھر وہاں سے جب سلام پھیر کے میں اٹھوں گا تو مولانا صاحب ہی مجھ سے مصافحہ کر رہے ہوں گے، یا کوئی مسجد میں کوئی نمازی ہوگا، یا میں کسی اور جگہ پر ادا کر رہا ہوں تو پھر کوئی انتظار میں بیٹھا ہوگا کہ سلام پھیریں گے تو پھر میں ان سے ذرا بات کر لوں. ابھی تو نماز میں سلام پھیرنے کے بعد وہ میں آپ کے لیے کھڑا تھا، بات ہی اچھا کیا ہوا، یعنی جڑ گئے نا اس کے ساتھ، ختم ہو گیا رابطہ، ڈسکنیکٹ پڑ گئے دنیا داری میں. یعنی جب تک تھوڑی دیر کے لیے، اس لیے 5 وقت کے لیے بلایا جا رہا ہے کہ آپ
کم از کم 5 مرتبہ جو ہے یہاں پر آ کر اس حاضری کا مقصد یہ ہے کہ اس مالک سے، اس حقیقی مالک سے ایک رابطہ پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں، تو ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے. یعنی اس کمیونیکیشن میں ہم آ جائیں. جو ایک نظام چل رہا ہے اس کمیونیکیشن میں ہم آ جائیں، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. تو پھر ہم ظاہر سی بات ہے کہ ہم جب یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں تو دیکھیں ہم کہ باوضو نہیں ہوتے ہیں، ہمارے کپڑے صاف ہوتے ہیں، ہم خود باوضو ہوتے ہیں اور خود بھی پاک ہوتے ہیں، کپڑے بھی پاک ہوتے ہیں، وضو بھی ہمارا ہوا ہوتا ہے پراپر، اور یعنی صاف جگہ ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، صاف کپڑا ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جس پر ہم نے نماز پڑھنی ہے. یا مسجد ہی لے لیں گے بھائی کتنی پاک صاف جگہ ہے، یعنی بالکل ہر طرح سے سب کچھ کلیئر. اور پھر وہی پہلی والی بات، بالکل آ کے ہاتھ اٹھانے کا مطلب ہے کہ بس اب سب چیزوں سے دستبردار ہو کر میں اب تیرے سامنے ہوں. تو یعنی اس کا ایک فزیکل جو ہے یہ تو ایک اظہار کر دیا، لیکن اس کا ایک روحانی اظہار تو تبھی ہوگا. اس کا روحانی اظہار جو ہے وہ تب ہوگا کہ جب میں اس میں ہوں گا، اس میں کمیونیکیشن میں آ جاؤں، اس رابطے میں آ جاؤں. تو اس رابطے میں کیسے آؤں گا، یہ اس کی چند ایک مثالیں اب ہمارے سامنے چل رہی ہیں. اس کے بعد جو ہے دیکھیں یعنی پاپولر ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، وہ بھی اب اتنا زیادہ ٹائم ہو گیا ہے کہ وہ میں یہ رب اجعلنی اور دعائے قنوت اس کے لیے میں ایک اور رکھ لوں گا، ایک اور ہو جائے گی ویڈیو. اور اس کے بعد پھر وہ آخری جو میں آپ کو بتایا کہ نماز آسان کر کے اس ٹائٹل کے ساتھ، اور پھر اس میں فرائض اور واجبات وہ رکھ کے تاکہ اندازہ ہو جائے. تو یعنی ان ہر چیز کا جو ہے نا جب لحاظ رکھا جائے گا تو اب اس مالک کے سامنے ہم نے جانا ہے، اس کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے، اس سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو یعنی درود شریف کے ذریعے جو ہے نا ایک آخری یعنی ایک کوشش ہے رمضان، ایک آخری کوشش ہے نماز میں درود شریف کے ذریعے کہ ہم اس رابطے میں آ جائیں اور اس درود شریف کی بھی ایک روح کو اور اس کے فلسفے کو بھی ہم سمجھیں کہ یعنی اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے یعنی وہ خود یہ کام کر رہے ہیں، اس عمل میں ہیں، وہ ہیں. تو وہ کس طریقے سے وہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی ان کے ساتھ جو ہے وہ اس میں ایک آپ کو گرامر کے صیغے سے بتا رہا ہوں نا، اس میں تھا والی بات ہی نہیں آ رہی، ماضی آ ہی نہیں رہا اس میں. ہمارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماضی ہوئے ہیں. دیکھیں روزہ مبارک کا کیا مطلب ہم نکال رہے ہیں، یہاں تو مسلک اور فرقے بڑے بن گئے نا، حقیقت کو نہیں سمجھ رہے. روزہ مبارک کا کیا مطلب نکالا جا رہا ہوتا ہے، خود سمجھدار ہیں. 63 سال کی عمر پائی، خود آپ دیکھ لیں کہ کیا باتیں چل رہی ہیں. لیکن یہ کہاں جائے گی بات کہ وہ اللہ ان کے اوپر وہ بھیج رہا ہے اور وہ آپس میں جو ہے نا کنیکٹ ہیں، فرشتے بھی کر رہے ہیں اور بندوں کو بھی کہا جا رہا ہے، یعنی مسلمانوں کو بھی کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، تم بھی جو ہے نا ان کے اوپر جیسا کہ ہم کر رہے ہیں، ہم تو کر رہے ہیں لیکن تم بھی کر لو. یعنی ان کے ساتھ وہ ہو رہا ہے اور جب جیسے ہی آپ کرو گے تو آپ بھی اس نیٹ ورک میں آ جاؤ گے. ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہم تو ایک نیٹ ورک میں ہم چل رہے ہیں، ہم کنیکٹ ہیں آپس میں. میں تو اس سے یہی نکال رہا ہوں، اگر آپ کوئی اور بات سمجھ رہے ہیں تو بتا دیجیے گا کامنٹس میں. یعنی ہم جو ہے اس میں ہم تو کنیکٹ ہیں، لیکن ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی اس نیٹ ورک میں آ جاؤ. صلوا علیہ، یعنی ہم جب بھیج رہے ہیں، جب تم آؤ گے تو تم تو ہمارے ساتھ پھر کنیکٹ ہو جاؤ گے. تو ادھر اللہ ہے، ادھر فرشتے ہیں، اور یہ جو جس کے اوپر کیا جا رہا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو جب میں نے ایسا کیا، جب میں نے درود بھیجا تو میں اس نیٹ ورک میں آ گیا نا، وہاں جا کے میں کنیکٹ ہو گیا. اس 2024 کی میں لینگویج میں بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ خود بھی سمجھ رہا ہوں اور سننے والے بھی شاید سمجھ ہی جائیں اس بات کو، کیونکہ ہمیں نیٹ ورک کا بڑا پرابلم رہتا ہے.
ہمیں اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ نیٹ ورک کس کو کہتے ہیں، کہ نیٹ آ رہا ہے نہیں آ رہا، لیکن اب یہ نیٹ کی وجہ سے جو ہے نا یہ آپ میری ویڈیو دیکھیں گے، یعنی نیٹ نہیں ہوگا تو آپ یہ ویڈیو ہی نہیں دیکھ سکتے، یہ بھی دیکھیں آپ، اور دیکھ کہاں سے رہے، یعنی میں اپلوڈ کر رہا ہوں یوٹیوب پر، یوٹیوب کہاں ہے جی، امریکہ میں، وہاں پر وہ کارپوریشن وہاں پر ہے، کمپنی میں وہاں پر ہے، ان کے جو ہے نا سافٹ ویئر پر جو ہے نا ان کے سسٹم میں جو ہے نا یہ اپلوڈ ہو رہی ہے، جب آپ پھر اس کو ایک لنک دے دیتا ہے کہ اس فائل کا یہ اس لنک میں وہاں اس باکس میں یہ پڑی ہوئی ہے، اس باکس کو جب آپ اوپن کرتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں پاکستان میں بیٹھ کر دیکھ لیتے ہیں، میرے گھر سے نہیں دیکھ رہے آپ، یہ وہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ، اور نیٹ کے بغیر آپ نہیں دیکھ سکتے، تو یعنی نیٹ کی وجہ سے ہم آپس میں کنیکٹ ہیں، وہ بھی اس نیٹ ورک کی بات کر رہے ہیں اللہ پاک، ان اللہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیج رہے ہیں، بھیجتے رہیں گے، اے ایمان والو تم بھی اس عمل میں آ جاؤ، صلو علیہ وسلم و تسلیمہ، یعنی سلام بھی بھیجنا ہے اور درود بھی بھیجنا ہے، یعنی درود سے مراد یعنی ہم نے اللہ پاک سے رحمت کی دعا کرنی ہے، اللہم صلی علی، تو اس پر جو ہے نا رحمت بھیج، تو اب یہ جب اس نیٹ ورک پہ ہم آ گئے تو ہم تو کنیکٹ ہو گئے نا، اب یعنی اس کی وجہ سے میں یہ نماز میں پھر کیسے نہیں ہو رہا، یقینی طور پر پھر میں ہونا چاہیے، مجھے ہونا چاہیے جو ہے، یہی ایک پراپر لفظ ہے، اب کیونکہ میرے جیسا کمزور بندہ نہیں ہو رہا، نہیں ہونا تو یہ میری کمزوری ہے نا، لیکن بات یہ کہ اس کی روح اور اس کا فلسفہ تو وہی رہے گا، ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہو، یعنی ہم یعنی اس سے جو ہے نا ایک ہمارے لیے ایک لیسن ہے، اس میں ایک سبق ہے، درود شریف کی وجہ سے لیسن، دیکھیں اس کے اوپر جو ہے نا یوں سمجھے کہ بس اس کے اوپر اختتام ہی ہے، باقی تو ہم پوری نماز میں ہم دعائیں ہی کرتے رہیں، دعائیں چلتی رہی ہیں، یہ ہے کہ ذرا وہ ایک اچھا سا ایک پیکج ہے، اور وہ یعنی وہ بہترین ہے وہ، لیکن ہے کہ ہیں تو دعائیں نا، لیکن دعاؤں سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، یعنی یہ سب کام میں نے کیا، میں نے تیاری کی، میں جا کے کھڑا ہوا، میں نے اس کو فالو کیا، میں نے اس کی بڑائی بیان کی، ثنا بیان کی، اور میں نے جو ہے نا قرآن کی میں نے قرأت کی، اس کی تلاوت کی اس دوران قیام، پھر میں جو ہے رکوع میں آیا، یعنی میں نے اپنا سر جھکا دیا بالکل کھڑے کھڑے، اور پورا کا پورا جو ہے نا میں بالکل جھک گیا، اور اس جھکنے کے بعد جو ہے پھر مجھے اللہ پاک نے سیدھا کیا، پھر میں بلند ہوا، پھر میں سجدے میں آیا، پھر میں نے دعائیں کی، اب دعائیں چل رہی ہیں ساری، اس کی بڑائی چل رہی ہے، اس کی ثنا چل رہی ہے، دعائیں چل رہی ہیں، لیکن ہے کہ یہ درود شریف جو ہے نا یہ دیکھیں یہ کس طرح سے کتنی ایک عجیب طرح کی ہے، یہ بھی دعائی کہلا رہی ہے، لیکن ہے کہ ہم جس کی وجہ سے ہم پر تک یہ بات پہنچی، جس کی وجہ سے مجھے کلمہ ملا، جس ذات کی سبب سے، وہ کتنی بڑی ذات ہے، جس ذات کی درمیان میں جو ذات رہی ہے، جس کی زبان مبارک سے یہ پورا کا پورا قرآن ہمارے سامنے، یہ 114 صورتوں کی صورت میں جو یہ بک ہے میرے پاس، یہ کس کی زبان مبارک سے اللہ پاک نے ہم تک پہنچائی ہے، جبرائیل علیہ السلام کو تو آپ پیچھے کرتے ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کریں، اگر وہ تو پھر ایک جو ہے نا ایک ذریعہ ہی بنے نا پیغام رسانی تک کا، لیکن ایک میں نے جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے تو یہ بات سنی نہیں، جبرائیل علیہ السلام کے لیے اللہ پاک یہ کلمات تو نہیں کہہ رہا کہ میں ان پر ایسا یہ ہو رہا ہے، رحمت بھیج رہا ہوں، تو پتہ نہیں کیا کچھ سلسلہ ہوگا، وہ تو خود اس میں شامل ہے، وَمَلَائِكَتُهُ، ان اللہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، تو جو فرشتوں میں تو جبرائیل علیہ السلام، یعنی جبرائیل علیہ السلام تو خود اس عمل میں شامل ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یعنی درود و سلام بھیج رہے ہیں، تو
یعنی اہمیت تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی. تو یعنی میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ یعنی مین جو یعنی بالکل سارا کا سارا جو نماز کا جو مغز ہے، جو نچوڑ ہے، وہ ہے کمیونیکیشن. اور کمیونیکیشن جو ہے وہ درود شریف سے زیادہ ہمیں کسی بات میں سمجھ آ ہی نہیں سکتا. یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے یہ بات. یعنی اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، درود بھیج رہے ہیں. تو یعنی کمیونیکیشن کی جو ہے نا، اس سے زیادہ سمجھنے والی بات اور کوئی ہو نہیں سکتی. تو اس کمیونیکیشن میں جو اللہ پاک یہ دعوت دے رہا ہے، وہ یعنی اس میں اللہ پاک کی طرف سے اب یہ ہمارے لیے ایمان والوں کے لیے امر کا صیغہ ہے کہ یہ کرو تم سلو. سل یعنی واحد، صلی واحد، یعنی ہم اللہ پاک اکیلے ہیں نا، اس کو کہہ رہے ہیں سلو. یہ بھی امر کا صیغہ ہے لیکن یہ جمع میں آ رہا ہے ہمارے لیے. تم سب سلو علیہ، سب بھیجو علیہ ان پر. تو وہ ہمیں حکم دے رہے ہیں. اپنا تو وہ بتا رہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، اس عمل میں ہم ہیں. اب وہ ہمیں بھی حکم دے رہے ہیں. یعنی اسی میں اس فلسفے کو اگر ہم سمجھ لیں تو اس کمیونیکیشن میں ہم آ سکتے ہیں، اس نماز کے روح تک ہم پہنچ سکتے ہیں کہ یہ ایک کمیونیکیشن ہے، بے شک تھوڑی دیر کے لیے، اور یعنی ہماری طرف سے بے شک کمزور سی، لیکن ایک کمزور کرتے کرتے اگر اس کی بات کو ہم سمجھ لیں تو ہم اس تک ہم پہنچ سکتے ہیں. یعنی وہ جیسے صحابہ کرام کی نماز ہوا کرتی تھی. نبی کی نماز کو تو پیش کرنا ہی بڑی چھوٹا منہ بڑی بات ہے نا. کہ نبی کی نماز کیا ہوگی، وہ تو یعنی اس کو تو پتہ نہیں کیا کچھ کس طرح کے وہ ہدایت یافتہ وہ کرتے تھے. اسپیشل پرسنالٹی، خاص لوگ، ہدایت یافتہ، کوئی گناہ نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی کمزوری نہیں. لیکن ہے کہ ہماری ذات کے لیے، ہماری فکر کے لیے کیا کچھ کیا ہوا ہے. یعنی کتنی کتابیں لکھی گئی ہوں گی، لکھی جا چکی ہیں اس پر. پوری کی پوری زندگی جو ہے کتنی فکر مندی کی گزری ہے، کس قدر فکر مندی تھی. یعنی ایک یہودی کے لیے بھی جو ہے نا وہ فتنے فکر مند تھے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا. کسی ایک یہودی کا جنازہ جا رہا ہے، اللہ پاک کمی بیشی معاف کرے، کہ بس بڑا افسوس کیجیے یا رسول اللہ وہ تو یہودی تھا. بولا یہ مجھے بھی پتہ یہودی تھا، لیکن ناکام تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو گیا نا. یعنی اس نے اپنی زندگی میں، اپنی ہوش میں، اپنی زندگی میں اس نے یعنی یہ ایمان نہیں لے کر آیا. تو اپنی زندگی میں جو ایمان نہیں لے کر آئے گا وہ ناکام ہے. اور وہ ناکام ہے ہمیشہ ہمیشہ والا ناکام. وہ اس کے نکلنے کا وہاں سے چانس ہی نہیں ہے. یعنی جو لوگ ہمیشہ ہمیشہ جلیں گے وہ اس میں شامل تھا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہے تو میرا امتی، یعنی میری موجودگی میں تو اب آ گیا. مجھ پر جب نبوت آ گئی، مجھ پر یہ ذمہ داری جب آ گئی، تو اب جتنے لوگ ہیں وہ میری ذمہ داری میں. یعنی جو ان میں سے اب جو ہے نا جو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا، اللہ پر تو ایمان ان کا آئے گا. یعنی نبی کے ذریعے چل رہی تھی نا بات، ورنہ لوگ تو گمراہ تھے. نبی آتا تھا، وہ بتاتا تھا، قائل کرنے کی کوشش کرتا تھا. تو جو ذرا معصوم اور نیک لوگ ہوتے تھے ان میں، وہ فوری طور پر سمجھ جاتے تھے کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں. لیکن جو ہٹ درمی والے تھے، تکبر والے تھے، وہ نہیں لے کر آتے تھے. لیکن تھے تو ان کا غم تو سب کے لیے ایک ہی جیسا تھا. تو وہ ان کی تو بات ہی کچھ ہو رہی ہے. لیکن ایک صحابہ کرام کی نمازیں آپ دیکھ لیں کیسا جو ہے نا وہ رب قائم کرتے تھے، کیسی بات تھی ان کی. تو بس یہ سلسلہ چلتا رہے گا. بس یہ کہ انشاءاللہ ایک اسپیشل ویڈیو علیحدہ سے ہے کہ وہ میں درود شریف کے علیحدہ کر لوں گا. ویسے تو تقریباً سب باتیں ہو گئیں. تو اللہ پاک
اس کے بتانے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں جو کمی کوتاہی، غلطی بے ادبی مجھ سے سرزد ہو گئی ہے، اپنے لطف سے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس کو درگزر فرما کر معافی فرمائے، اور انشاءاللہ تعالی بس آلموسٹ ہم جو ہے اس سیگمنٹ کو مکمل کر چکے ہیں، اور دعائے قنوت اور جو نماز کی جو دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اس کے اندر کافی کلمات بہت اچھے ہیں، اور یعنی ایسی ایک بہترین سے ایک پیکیج ہے کہ اس میں سب باتیں آ رہی ہیں، اپنے بچوں کی، والدین کی، مومنان، تمام سب لوگوں کو جو ہے نا شامل کیا جا رہا ہے اپنی اس دعا میں، اور اس کے ساتھ آپ اور بھی دعائیں ساری جمع کر سکتے ہیں جتنی مرضی کر لیں، اور بعد میں اپنی زبان میں بھی بندہ مانگ سکتا ہے، کہ یعنی نماز کے دوران تو کلمات اگر عربی میں ہو تو وہی بہتر ہے، کیونکہ اس میں ذرا جو ہے وہ وحدانیت، امت کی وحدانیت اور ایک یعنی ایک یکسانیت رہتی ہے، ایک یعنی ایک اکٹھ رہتا ہے آپس میں، یعنی کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنی اپنی زبانوں میں پھر ذرا معنی اور الفاظ ذرا چینج ہوتے جائیں گے، اس لیے عربی کی حد تک اگر رہی جائے بات تو وہ نماز کی حد تک وہ بہتر ہے۔ اس کے بعد جو ہے انفرادی طور پر جو ہے نا وہ گھنٹوں آپ کرتے رہیں، نماز میں تہجد میں اٹھیں آپ، جو ہے نا کس نے آپ کو روکا ہے، اپنی زبان میں مانگیں نا، یا ہر نماز کے بعد جو ہے وہ سلام پھیرنے کے بعد دعائیں نہیں مانگی جاتی، تو آپ اپنے پشتو میں مانگیں، سندھی میں مانگیں، فارسی میں مانگیں، فرینچ میں مانگیں، اردو میں، پنجابی میں، جس زبان میں مانگیں گے، وہ تو یعنی پاک ذات ہے نا، اس کی پاک کو، اس بات کو سمجھ لیں آپ، اس پاک کو، یعنی پاک جو ہے نا یہ ایک تو ہمارے لیے پاک ناپاک کی ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو، کپڑوں کو پاک اور اس کے پاک، تو یہ اس پاک کو جو ہے نا یہ سبحان نہیں ہے، یہ اس میں تو طاہر ہے، طہارت ہے، یہ وہ والی پاکی ہے، جو سبحان ہے یعنی وہ پھر بلند ہے، ان سب باتوں سے وہ بلند ہے، بہت اونچا ہے، وہ بے پرواہ ہے، یعنی یہ اس کی بلندی کی طرف ہے، یہ بات جو ہے اس کو ہم بلندی سے جوڑیں گے کہ وہ بہت اونچا ہے اس سے، تو بس اس کی بڑائی میں یہ باتیں تو ساری چلتی رہیں گی، تو ایک کوشش تھی جو پیش کرنے کی، ایک ترتیب بنائی تھی، جس حد تک ہو سکی یہ تو آپ اپنے کامنٹس میں ہی بتائیں گے، یا جب کسی سے ملاقات ہوگی، اور یہ ریکارڈ پر پڑی رہے گی، اور اس میں اگر کوئی مزید ایسی بات آئی تو انشاءاللہ، پھر بھی یہ تو علم ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، علم کی تو کوئی حدود ہی نہیں ہے، تو جزاکم اللہ خیر، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اس کو وہ یعنی مجبوراً اس کو 9D کا ایک ٹائٹل دینا پڑے گا، کیونکہ یہ اب وہ اسی میں چل رہی ہے، قاعدے والی بات چل رہی ہے، کہ وہ یہ بھی بڑا ہے کہ فرض اور قاعدہ اول، قاعدہ اولا اور قاعدہ آخر، یعنی دو رکعت نماز کے بعد جو ہے یہ پہلا قاعدہ کہلاتا ہے بیٹھنا، یعنی، اور جو یعنی آخری جو کلوزنگ ہے تیسری رکعت یعنی مغرب کی ہے، تو پھر جو ہے نا وہ دوسرا قاعدہ، اور 4 رکعت میں جو ہے وہ والا جو اس میں بیٹھنا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو 9D میں ملاقات ہوگی، اللہ پاک آسانی فرمائے، جزاکم اللہ خیر۔